الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماوات والأرض وقال الله تعالى في مقام آخر الله خالق كل شيء وقال الله تعالى في مقام آخر وجعلنا من الماء كل شيء حي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا یہ پہلا سالانہ دورہ آیات عقائد ہے اور بعض ضابطہ اس کی پہلی نشست ہے. اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات اور قرآن کریم میں جو ان کے دلائل ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے. اسلام کی بنیادی عقائد اور نظریات کیا ہیں؟ کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات بتائیں، کل کتنے ہیں؟ تو مختصر الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات 3 ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ قیامت اور بعث بعد الموت. یہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد اور نظریات. انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے اور ان 3 بنیادی عقائد اور نظریات سے جو دیگر عقائد اور نظریات ثابت ہوتے ہیں ان پر بھی گفتگو کریں گے. ان 3 پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو بنیادی عقائد اور نظریات سمٹ کر 2 رہ جاتے ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت. عقیدہ قیامت اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا نظریہ، لیکن اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے. جو لوگ اللہ کی خوشی، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، ممنوعات سے پرہیز کریں گے، اللہ پاک نے بدلے کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اس کو ہم عقیدہ قیامت اور بعث بعد الموت کہتے ہیں. تو عقیدہ توحید انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم اگلی نشست میں کریں گے. نظریات 2 رہ جاتے ہیں. نمبر 1 اللہ پاک کی ذات کو ماننا اور ایک ماننا اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر اور اس کی بھیجی ہوئی وحی پر اس کے منتخب نمائندوں کو نمائندہ تسلیم کرنا، اس کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں. اور پھر اگر ہم اس چیز کو سمیٹیں تو نظریہ 1 رہ جاتا ہے، وہ ہے عقیدہ توحید. عقیدہ رسالت بھی در حقیقت عقیدہ توحید کو ہی ماننے کے لیے ہے.
انبیاء علیہ والسلام رب تعالیٰ کو ہی منوانے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی منوانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ انبیاء علیہ والسلام اور رسل رب تعالیٰ کے نمائندے ہیں، تو اصل بات تو رب تعالیٰ کی ہوئی نا، تو عقیدہ توحید اصل ہے۔ اور رب تعالیٰ کی ذاتی اقدس، اس کو ذات میں ایک ماننا، صفات میں ایک ماننا، اس کا نام نظریہ توحید ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اس کی وضاحت کریں گے۔ ابھی فی الحال ہم اس سے پہلے بطور تمہید کے ایک موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ موضوع ہے ذات باری تعالیٰ کا ثبوت۔ رب تعالیٰ کی الہ کے ایک ہونے کا نظریہ یہ بات کا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے اس بات کو ہم تسلیم کریں کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ جب سے یہ کائنات آباد ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کے 99% لوگ رب تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں اور رب تعالیٰ کی ذات پر کسی نہ کسی درجے میں ایمان رکھتے ہیں۔ 99% لوگ شروع دن سے لے کر آج تک اس نظریے کے قائل ہیں۔ 1% لوگ معاشرے میں ایسے رہے ہیں اور آج بھی ہیں جو رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ ان کو ہم آج اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ داہری ہے، اسے ہم کہتے ہیں کیمنسٹ ہے، اسے ہم کہتے ہیں مادہ پرست ہے۔ تو جو لوگ رب تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں ان لوگوں نے رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے وجود کے نفی کے لیے مختلف طرح کی شبہات پیش کیے ہیں۔ آج اس پہلی مجلس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم رب تعالیٰ کے ذات اقدس کے وجود اور رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے اس بات پر بنیادی باتیں عرض کریں گے۔ جو بھی عقیدہ اور نظریہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس نظریے کے دلائل قرآن کریم سے ذکر کریں گے۔ قرآن کریم آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہے، 16 صدی قرآن کریم آپ کے پاس ہے۔ حافظ اور غیر حافظ حضرات کے لیے آیت کو تلاش کرنا انشاءاللہ نہایت آسان ہوگا۔ ہم نے 16 صدی کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ جب میں قرآن کریم کی آیت بتاؤں گا تو صفحہ نمبر بھی بتا دوں تو آیت ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہوگی کہ صفحہ نمبر 16 صدی کا ایک ہی ہوتا ہے۔ ایسے انشاءاللہ سورت کی آیت نمبر رکوع نمبر پارہ یہ انشاءاللہ تفصیل سے بھی بتاؤں گا، لیکن آسانی کے لیے جب ہم کہیں گے فلاں صفحہ کھولو تو فوراً جو ہے نا آیت ملنا آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا وجود یہ بدیہیات میں سے ہے، یعنی اتنا واضح ہے کہ کوئی عقل مند انسان اگر اس کی عقل اپنی صحیح زاویے پہ کام کر رہی تو اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود میں نے عرض کیا کہ ہر دور میں کوئی 1% کے قریب لوگ رہے ہیں جو رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ہم ذات باری تعالیٰ کے وجود پر کچھ بنیادی باتیں عرض کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آیات کی طرف آئیں گے۔ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کاریگر کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اس کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کی طرف سے جاتا ہے۔ ہم یہاں حال میں موجود ہیں، مختلف طرح کی چیزیں ہمارے گرد و نواح میں موجود ہیں۔ مائک میرے سامنے میں بول رہا ہوں تو مائک کی طرف نظر پڑی تو فوراً جس نے اس کو ایجاد کیا اس کی طرف ذہن گیا ہے کہ کوئی نہ کسی نے اس کو بنایا ہے۔ اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، اگر
اچھا نہیں چل رہا سردی کی وجہ سے، تو پنکھے کو دیکھ کر بنانے والے کی طرف ذہن گیا ہے، لائٹیں چل رہی ہیں، اس کو دیکھ کر بنانے والے کی طرف ذہن گیا ہے، حالانکہ یہ لوگ ان چیزوں کے خالق نہیں ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، رب تعالیٰ کی ذات اقدس ہر چیز کی خالق ہے، تو پھر یہ جو کاریگر ہے یہ کون ہے؟ یہ ان چیزوں کے موجد ہے۔ موجد ہونا اور بات ہے، خالق ہونا اور بات ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے خود اعلان فرمایا قرآن کریم میں، اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق ہے۔ جتنی چیزیں گرد و نواح میں ہم دیکھ رہے ہیں، ساری کے ساری کائنات، ہم کہتے ہیں کہ ان تمام کائنات کی تمام چیزوں کے خالق رب تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ بنایا بھی رب تعالیٰ کی ذات نے ہے، رب تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہر چیز اپنے کام میں بھی لگی ہوئی ہے۔ جو جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے تو وہ اس کام میں لگی ہے رب تعالیٰ کے حکم اور اس کے حکمت کے تحت۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس چیز کو یوں بناؤ۔ اب وہ بندہ اس چیز کو ایجاد کرتا ہے۔ ایجاد کا معنی خلق نہیں، ایجاد کا معنی سمجھ میں آئی کوئی چیز، رب تعالیٰ کی ذات کس نے سمجھائی، اور اس نے جو رب تعالیٰ کے ذہن میں بات ڈالی، اس نے ذہن میں آنے والی بات کے نتیجہ میں، ایک نقشہ کے نتیجہ میں اس چیز پر محنت کی جہاں تک کہ وہ چیزیں وجود میں آ گئی۔ پیچھے رب تعالیٰ کی ذات ہے جو خالق بندے کے ذہن میں ڈالنے والی اس چیز کو یوں بنا۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے ساری کائنات بنائی ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے ساری کائنات کو بنا کر بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی حکمت کے تحت اس کو چلا بھی رہے ہیں۔ بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، چلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں آپ کے چشم و چراغ ہیں، ایک آدمی نے آپ سے ذات باری تعالیٰ کے متعلق، ثبوت کے متعلق سوال کیا کہ ایسے ہمیں کیسے سمجھ میں آئے کہ ذات باری تعالیٰ موجود ہیں، ہمارا ذہن کیسے جائے اس طرف؟ آپ نے بطور مثال کے فرمایا کہ فرض کرو کہ تم ایک گہرے پانی میں گر گئے ہو، اور وہ پانی تمہارے سر سے اوپر چلا گیا ہے، اور سر سے اوپر ہونے کی وجہ سے تم پانی میں گوتے کھا رہے ہو، اور غرق ہونے سے بچانے کے لیے بظاہر کوئی چیز موجود نہیں، نہ کوئی تختہ، نہ کوئی اور سپورٹ، کوئی چیز جس کا سارا ذکر آدمی ڈوبنے سے بچ جائے۔ تو کیا تمہیں جب یہ نوبت پیش آئے کہ تم پانی میں ڈوبو، پانی تمہارے سر سے اوپر ہو جائے، اور سہارے کے لیے بھی کوئی چیز نہ ہو جس کے ذریعے تم ڈوبنے سے بچ سکو، تو کیا تمہیں بچنے کی امید ہے، زندہ رہنے کی امید ہے اس کے بعد؟ تو اس نے کہا جی امید تو ہے۔ فرمایا کہ یہ جو امید ہے نا، اسی امید کو قائم کرنے والے کا نام خالق ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسے شخص سے مناظرہ کے لیے جاتے ہیں جو ذات باری تعالیٰ کا منکر تھا، تو آپ نے تمہیدی گفتگو یوں فرمائی، سوادی انداز اختیار کیا۔ اس سے گفتگو ایسی جگہ پر ہو رہی تھی کہ وہ سمندر کے کنارے پہ واقع تھی۔ اپنے سوادی انداز میں فرمایا، اب مجھے بتاؤ کیا ایسا ممکن ہے
کہ کوئی شخص دیکھے کہ سمندر کے اندر درخت ہے اور وہ درخت خود بخود ٹوٹا اور اس کے تختے بن گئے، وہ تختے آپس میں خود بخود جڑ گئے اور جڑنے کے بعد کشتی تیار ہو گئی اور وہ کشتی تیرتے ہوئے کنارے پہ آئی۔ کوئی شخص اس کشتی میں سوار ہوا اور سوار ہونے کے بعد کشتی خود بخود چل پڑی، یہاں تک کہ سمندر کے دوسرے کنارے اس نے اس شخص کو پہنچا دیا۔ تو کیا اس چیز کو تم تسلیم کرتے ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگا ایسا ہو نہیں سکتا، تو یہ درخت خود بخود کٹ جائے، خود بخود تختے بن جائیں اور خود بخود جڑ جائیں اور اس کے بعد کشتی بچ جائے، وہ خود ہی بغیر کسی چلانے والے کے چل کے تیر کے کسی کنارے پہ آ جائیں اور بندے کو بٹھائے اور پھر خود ہی چلے بغیر چلانے والے کے اور دوسرے کنارے پہ جا کے اس کو ڈال دے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ فرمایا ایک کشتی جو ایک اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کے بعد تمہارا یہ خیال ہے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی اور بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے بن کیسے گئی اور اب جب چل رہی ہے بغیر کسی چلانے والے کے چل کیسے گئی؟ اس کے دماغ میں یہ بات آئی اور اس بات کو تسلیم کیا، باقی یہ بات ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، جو ذات باری تعالیٰ کے بارے میں خوش بات رکھتا ہے، تو اپنی مثال سے اس کو ذات باری تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو شہتوت کا درخت ہے، شہتوت جانتے ہیں؟ شہتوت کا درخت ہے، اس سے شہتوت پیدا ہوتے ہیں، اس شہتوت کو مختلف لوگ کھاتے ہیں، شہتوت میٹھا ہوتا ہے نا، اس کے رس کو مختلف لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اب اسی شہتوت کو بکری کھاتی ہے تو نتیجہ مینگنی ہے، اسی شہتوت کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو نتیجہ ریشم ہے، شہد کی مکھی کھاتی ہے تو نتیجہ شہتوت تو یہی ہے، لیکن جس نے کھایا آگے نتیجہ مختلف، چیز تو ایک کھائی تھی انہوں نے لیکن نتیجہ مختلف سامنے آیا ہے۔ یہ جو ایک چیز کو کھانے کے بعد مختلف لوگوں کے نتیجے میں نتیجہ مختلف سامنے آیا ہے، یہ در حقیقت اس باری تعالیٰ کا کمال ہے جس نے اس شہتوت کو پیدا کیا اور جس نے ان مخلوقات کو پیدا کیا اور جس نے ان مخلوقات کے ذریعے ان تینوں طرح کے اثرات مرتب کیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا ذات باری تعالیٰ پر مشاہدات کی دنیا میں کوئی اگر دلیل ہے تو فرمائیں جو عام بندے کی سمجھ میں آنے والی ہو۔ تو آپ نے فرمایا بہت چیزیں ہیں، بطور مثال کی آپ نے فرمایا دیکھو انسان ہے مختلف طرح کے، اس دنیا میں کروڑوں انسان آباد ہیں، لیکن کروڑوں انسانوں کی جو آوازیں ہیں ہر آدمی کی آواز دوسرے سے مختلف ہے۔ کروڑوں انسان ہیں، ہر انسان کی شکل دوسرے سے مختلف ہے۔ فرمایا کہ کروڑوں انسانوں کی آوازوں کا مختلف ہونا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، کروڑوں انسانوں کی شکلوں کا مختلف ہونا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اس خالق کی کاریگری ہے جس نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اس مثال کو ہم اور بھی ایک بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل جال سازی عام ہے، 2 نمبری عام ہے، جال سازی سے بچنے کے لیے آج ایک بڑا جدید طریقہ نکلا ہے
کہ پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ بس اوقات کوئی آدمی تھوڑی موٹی شکل دوسرے آدمی سے بنا لیتا ہے، اس طرح کا اسٹائل بنا لیتا ہے، جب وہ سر کوئی صورت شبہ بہن شکل تو نہیں بنتی، 2 نمبری کا شبہ تھا، باہر آنے جانے کے مسائل میں بس اوقات ہوتے تھے، ایک آدمی ہے اس کی ویزے میں بندی ہے تو وہ آدمی کسی اور طریقے سے ہیلا بہانا کر کے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے، یا اور کئی انداز سے مجرموں کو پکڑنے کے لیے، لوگوں کی شناخت کے لیے آج کا جدید طریقہ ایجاد ہوا ہے وہ فنگر پرنٹ کا ہے۔ پہلے ہم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جو آدمی نکاح ہے یا کوئی اور لکھت پڑھت کے معاملات ہیں، جو پڑھا لکھا ہے تو اس سے دستخط کروائے جاتے تھے، اور جو ان پڑھ تو اس کا انگوٹھا لگاتے تھے۔ انگوٹھے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ کاغذ پہ لگا وہ کیا فائدہ دے گا؟ حیران بھی ہوتی تھی، پتہ نہیں کیوں لگواتے۔ لیکن اب یہ بات سمجھ میں آئی اور ہر آدمی اس بات کو جان گیا کہ کسی بھی انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ کائنات کے ہر فرد کے فنگر پرنٹ دوسرے لوگوں سے مختلف ہے، اور یہ اس رب کی کاریگری ہے، اس رب نے جو ہے اس پوری کی پوری کائنات کو بنایا ہے، اس سے رب تعالیٰ کی ذات اقدس میں آتی ہے۔ تو آج دیکھ لیں کہیں بھی آپ جاتے ہیں، کہیں بھی آپ جاتے ہیں بیرون الملک میں، آپ تو سیدھے کہتے ہیں کہ ہاں بھی فنگر پرنٹ لگاؤ، سارے انگلیاں لگا اس طرح لگاتے ہیں۔ اب اگر وہ آدمی پہلے آ چکا ہے، ہاں جی، یا وہ آدمی مشکوک ہے تو پھر فور مشین بول پڑتی ہے بھائی یہ وہی بندہ ہے۔ تو لہٰذا جتنی بھی اپنے چہرے پر تبدیلیاں لے آئے، ہاں جی، کسی بھی طریقے سے، لیکن وہ آدمی پہچانا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے اربوں انسانوں کے اندر اس طرح کی امتیازات رکھی، اس سے رب تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آتی ہے۔ جو لوگ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کی منکر ہیں، ان لوگوں نے 3 شبہات پیش کیے۔ کتنے شبہات پیش کی؟ 3 بنیادی شبہات پیش کی کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے وجود کے اگر ہم منکر ہیں تو ہمارے 3 شبہے ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس اس کا تعلق محسوسات سے نہیں ہے، وجدان سے نہیں ہے۔ تو چونکہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہمارے وجدان سے باہر ہے، تو جب ایک چیز محسوس سے باہر ہے، وجدان سے باہر ہے، تو اس کا ثبوت کیسے مانا جا سکتا ہے؟ حالانکہ جواب بڑا خوش بساس ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہاری حس خراب ہے اور تمہارا وجدان صحیح نہیں۔ اگر انسان کی حس صحیح کام کرتی ہو، دماغ صحیح کام کرتا ہو، تو رب تعالیٰ کی ذات اقدس محسوس بھی ہوتی ہے، اور بندہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو پاتا ہے، بندہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو پاتا ہے۔ دیکھو ایک آدمی ہے، اس کو بخار ہے، اس کے ساتھ ایک صحت مند بندہ بیٹھا ہے۔ جس آدمی کو بخار ہے، اس کی چکھنے کی جو حس ہے، جسے ذوقیت کہہ سکتے ہیں، چکھنے کی، یہ خراب ہو چکی ہوتی ہے بخار کی وجہ سے۔ جب آدمی کو بخار تیز ہوتا ہے تو بس اوقات میٹھی چیزیں بھی کیا ہوتی ہیں، کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ تو بندہ کہتا ہے کہ میٹھی چیز کھانا کرنا کڑوی ہے، پرے کرو۔ بس اوقات اس کو نمکین چیز دی جاتی ہے، یہ بھی کڑوی ہے، پیچھے کرو۔ بس اوقات نمکین چیز کی وجہ کھٹی چیز دی جاتی ہے کہ یار چلو ذائقہ بدلے، جیل کھا لیں، یہ کڑوی ہے، پرے کرو۔ اب میٹھی، کڑوی، نمکین یا کھٹ میٹھی، یہ ذائقے جو ہے اس کے بخار کی وجہ سے خراب، حس خراب ہو گئی۔ جب حس صحیح کام نہیں کر رہی تو اب بخار والے آدمی کو اگر ہم کہیں بھائی چیک کر کے بتاؤ کیا یہ مالٹا میٹھا ہے کہ کھٹا، فیصلہ کر سکے گا نہیں، اس کی حس خراب ہے۔ جب اس کی حس خراب ہو چکی ہے چکھنے کی، تو آپ وہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں 5 حوا سے ظاہرہ دیے، 5 حوا سے ظاہرہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا علم انسان کو دیکھ کر ہوتا ہے، دیکھ کر انسان دیکھتا ہے تو معلومات ملتی ہیں۔
اب دیکھو آپ حضرت میرے سامنے بیٹھے، مجھے بہت سارے حضرات کے نام یاد ہیں اور میں پہچان پا رہا ہوں کہ کون سا ساتھی کس علاقے کا ہے، کس مسجد کا ہے. کیوں ہے کہ آنکھوں کا کام ہے، لیکن اس کا ایک دائرہ کار ہے، مبصرات کا دائرہ کار ہے، ایک اس کی حد ہے، ایک حد ایسی ہے جس کی باہر یہ چیز کام نہیں کرے گی، یعنی آنکھیں کام نہیں کریں گی. ایک آدمی نے ہمیں سیب لا کے دیا اور اس نے کہا کہ چیک کر کے بتائیں کہ ذائقہ میٹھا ہے یا پھیکا ہے. اب میں آنکھوں سے دیکھتا رہوں، 100 سال تک بھی دیکھتا رہوں تو میرے خیال میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا کہ یہ سب سے میٹھا ہے یا پھیکا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس اور حکم چکھنے کی، میں فوراً میں ڈالوں گا، منہ میں ڈالنے کے بعد میں بتا دوں گا آپ یہ چیز میٹھی ہے یا یہ دوسری حص ہے چکھنے کی. لیکن دیکھیں اس کی بھی خاص حد ہے، یہ چیز اپنی حد سے باہر کام نہیں کرے گی. اب دیکھیں ایک آدمی فارم لے کے آیا، کہتا جی میں اپنے گھر کے لیے اچھا مولٹی فارم لے کے آیا ہوں، تو آپ چیک کر کے بتائیں ذرا کہ کیسا واقعی صحیح نرم ہے یا اپنے معیار پر نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے. اب میں اس کو دیکھتا رہوں، دیکھنے کے ذریعے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ فارم نرم ہے یا سخت ہے. اور میں دانتوں سے کاٹوں گا چیک کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا تعلق لمس چھونے کے ساتھ ہے. چھونے کے ذریعے میں بتاؤں گا چھو کر یہ چیز نرم ہے، واقعی مزیدار ہے. ہاں جی، جب بیٹھوں گا تو بیٹھ کر ہمیں واقعی زبردست ہے. تو یہاں یہ حص کام کرے گی، نہ تو آنکھیں کام کرے گی، نہ چکھنے والی چیز سے کام کرے گی، اور نہ ہی جو ہے دیگر بلکہ لمس چھونا یہ حص کام کرے گی. لیکن اس کی بھی ایک حد ہے. اب دیکھیں ایک حد ہے، اس کے بعد یہ کام نہیں کرے گی. بس اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب یہ آواز سنی آپ نے آواز سنی کوئل کی، اب یہ بولی ہے، تو اس چیز کا فیصلہ یہ کون سی مخلوق ہے. ہاں جی یہ فیصلہ ہے نا. لیکن چیز یہ آواز ہمیں سنائی دی ہے، اگر ہمارے کان کی سماعت صحیح کام نہ کر رہی ہوتی تو یہ آواز ہمیں سنائی دیتی نہ سنائی دیتی. اگرچہ آنکھیں ہماری سلامت ہیں لیکن وہ دیوار کی پیچھے وہ جلا ہے ہم سے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دیوار کے پیچھے کون سی چیز ہے. نہ ہم چکھنے کے ذریعے وہاں کام کر سکتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں چکے کیسے، یا اپنا نہ ہاتھ لگانے کے ذریعے ایسا ہوا، بلکہ دیوار کی وجہ سے جب وہ بولی ہم نے اس کی آواز سنی، کانوں میں آواز پڑی تو کانوں نے بتایا کہ یہ فلاں مخلوق ہے، یہ فلاں چیز ہے. تو یہ چیز دیکھیں یہ حص ہے، یہ کام کر رہی ہے اور اس کی خاص حد ہے. اسی طرح آپ بازار گئے، ایک اچھا پرفیوم لے کے آئے، ایک اچھا پرفیوم لے کے آئے، اچھا عطر لے کے آئے. ہم اور بھی لوگ زیادہ عطر کو پسند کرتے ہیں، تو اچھا عطر لے کے آئے. آپ نے کہا ساتھی یہ میں آپ کے لیے عطر لے کے آیا ہوں تو چیک کریں خوشبو کیسی ہے. اب میں آنکھوں سے دیکھتا رہوں فیصلہ نہیں ہوگا، میں تھوڑی سی پی کے چیک کروں فیصلہ نہیں ہوگا، ہاتھ کے ذریعے چھو چھو کے فیصلہ کروں کیسی ہے فیصلہ نہیں ہوگا. نہ میری کہانی یہاں کام نہیں، بلکہ کون سی اس کام نہیں، ہاں سوں گا بہت بہترین ہے، سن کر بہترین ہے، لاجواب ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ میرے جیسے لوگوں کو خوشبو خریدنی نہیں پڑتی. مجھے یاد ہی نہیں زندگی میں نے کبھی خوشبو خریدی، زندگی میں نہیں خریدی. اللہ کا شکر ہے کہیں نہ کہیں سے آتی رہتی ہے، وہ استعمال کرتے رہتے. نہ مجھے کسی خوشبو کا نام یاد ہے، نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ خوشبو ملتی کہاں سے ہے، اور نہ مجھے جو ہے نا کسی کی قیمت کا پتہ ہے. تو اللہ پاک دیتے رہتے ہیں، ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. تو باہر گیا، اب دیکھیں یہ حص ہے. سوال ہوا تھا نا رب تعالیٰ کی ذات اقدس محسوس نہیں ہو رہی، تو سوال ہے کہ اپنی حص یہ کیا ہے، آواز ظاہرہ یہ خمسہ جب تمہیں نام لیا ہے،
ان کی ایک حد ہے اور یہ حصے کام کرتی ہیں، اور کام بھی اس وقت کرتی ہیں جب یہ حص اپنے اعتدال پر ہو، لیکن اگر اعتدال پر نہ ہو تو کام یہ بھی نہیں کرتی۔ اب ایک آدمی ہے، اس کی نظر کمزور ہے، صحیح نظر نہیں آتا، دور پہ آدمی تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہے، اب اس کو فیصلہ کرنے مشکل ہے کون آدمی کھڑا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھنے کی جو حص ہے متعلق دیکھنا، اب یہ اس کی قوت بینائی کمزور ہے، اس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکتا اور فیصلہ نہیں کر سکتا کون ہے، یہ صحیح کام نہیں کر رہی۔ تو یہ پانچ جو حصے جو حواس ظاہرہ ہیں یہ کام کرتی ہیں، لیکن تب جب کہ یہ اپنے اعتدال پر ہو، اپنی روٹین پر تب کام کرتی ہیں، اپنی روٹین پر کام نہیں کرتی۔ جہاں یہ پانچوں چیزیں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں تو وہاں آگے کام کرتی ہے عقل، آگے کام کرتی ہے عقل۔ اب دیکھیں دیوار کے پیچھے ابھی آواز آئی تو آواز سننے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا یہ فلاں مخلوق ہے، اس چیز کا تعلق نہ تو آنکھوں سے ہے، نہ چکھنے سے ہے، اور نہ ہی چھونے سے ہے، نہ ہی سونگنے سے ہے، بلکہ اس چیز کا تعلق عقل سے ہے۔ عقل نے فیصلہ کی فلاں چیز ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اوپر سے کسی نے آواز دی تو آپ نے پوچھا کون ہے یہ جس کی آواز ہے؟ میں نے کہا فلاں آدمی ہے۔ اب یہ فلاں اس کا فیصلہ کس چیز نے کیا؟ عقل نے۔ عقل جانتی ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے، ماس کان نے کام نہیں، کان نے آواز سنائی ہے، لیکن یہ آواز ہے کس کی؟ اس چیز کا فیصلہ عقل نے کیا۔ کس نے کیا؟ عقل نے کیا۔ تو جہاں یہ پانچ آواز سے زیادہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو وہاں کام شروع ہوتا ہے عقل کا، اور جہاں عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے تو وہاں کام شروع ہوتا ہے وہی کا، وہاں کام شروع ہوتا ہے۔ اب رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے بہت سارے کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور بہت سارے کاموں سے منع کیا ہے، عوامر ہیں، نواہی ہیں۔ اب کون سا کام ہمارے لیے کرنا جائز تھا یا بہتر تھا اور کون سا نہ بہتر تھا، عقل کے ذریعے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے وحی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ یہ کام کرو تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ کام نہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حواس ظاہرہ کام کرتے ہیں کہ خاص حد ہے، جہاں یہ کام کرنا چھوڑ دیتے تو کام شروع ہوتے ہیں عقل کا۔ اب جہاں عقل کام کرتی ہے وہاں حواس ظاہرہ کو دخل نہیں ہوتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، جہاں عقل کا سٹاپ ہو جائے وہاں کام شروع ہوتا ہے وہی۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس، رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا تعلق حواس ظاہرہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے حواس باطنہ سے ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس محسوس کی جاتی ہے، انسان اپنی عقل کے ذریعے، اس کا تعلق معقولات کے ساتھ ہے۔ عقل کے ذریعے عقل سلیم ہو، عقل صحیح کام کرتی ہو تو رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا کوئی آدمی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ میں عرض کروں، ہم مدرسہ چلانے والے لوگ ہیں تو ہمیں رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے مشاہدات آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رب تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے بندوں کو روزی دیتی ہے ایسی جگہ جہاں اس کا گمان بھی نہیں، وہاں کو گمان بھی نہیں۔ اس چیز کا مشاہدہ ہمیں مومنوں کو زیادہ ہوتا ہے بنسبت عام لوگ۔ اللہ رب العزت رازق ہر مخلوق کی ہے، لیکن اللہ پاک عام بندے کو عام طور پر روزی دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ يَحْتَسِبُ، گمان کے مطابق، لیکن مولوی کو روزی دیتے ہیں میں نہیں سنایا عام طور پر۔ میں بعض مواقع کی بات نہیں کر رہا۔ اب دیکھو ایک مزدور ہے، کام پہ گیا ہے، اس کو پتہ ہے رات کو میں کام کروں گا، شام کو مجھے 800 900 ہزار روپये مزدور مل جائیں۔ ایک ماہانہ تنخواہ کا جو ہے وہ ورکر ہے، اس کو پتہ ہے میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، مہینے بعد مجھے 25,000 30,000 مل جائیں گے۔ یہ کون سی روزی ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ يَحْتَسِبُ، لیکن ہماری روزی، ہاں جی، ہمارے لیے بکرا کب آنا ہے، ہاں جی، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ کے ساتھ اقدس اچانک بھیج دیتے ہیں،
تو ہم نے اللہ رب کی مدد اترتے ہوئے دیکھی ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات پہ ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے. باقی اللہ تو ہے، یا اللہ تو ہماری ضرورتوں کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ تو ہماری التجاؤں کو سنتا ہے. رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو عقل کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے. جس کا ایمان ہے رب تعالیٰ کی ذات اقدس پر، دن ب دن اس کا ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. جس کا ایمان نہیں ہے، اگر وہ اپنے عقل کا رخ صحیح کر لے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خدا کی ذات اقدس کو مانے بغیر گزارا ہوتا ہی نہیں، بندے گزارا نہیں. میں اس پہ کئی واقعات، میں اپنے 2-4 واقعہ سناتا ہوں. ایک وقت ایسا ہوا کہ مہینہ ختم ہونے والا تھا، غالباً 28 تاریخ تھی. گھر والوں سے میں نے پوچھا کہ گھر میں مدرسے کے پیسے پڑھیں، تو مجھے کہنے لگے کہ پیسے جو ہے مدرسے کو تو کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ دن تو ایک رہ گیا، تنخواہیں دینی ہے، تو بات تو نہیں بنے گی، سادہ کو تو وظیفہ دینا پڑے گا. عصر کی اذان ہونے لگی، تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگے، اذان شروع کی عصر کی. تو میں نے کہا کہ اللہ سے دعا کریں پر اللہ پاک حال نکالے. میں بھی وضو کرنے لگ گیا. ادھر گھر کی بات، تو وہ وضو کر رہا تھا تو نیچے جو ہے نا دستک ہوئی، تو وضو کی گھنٹی بجی. تو وضو کر کے میں نیچے گیا تو موٹر سائیکل پہ دوست کھڑا تھا. تو مجھے کہہ رہے قاری صاحب یہ مدرسے کو پیسے دینے ہیں. تو جب میں نے پیسے پکڑے دیکھا تو جتنی اساتذہ کی تنخواہیں بنتی تھی اتنے پیسے تھے. وضو کرتے ہوئے ہم دعا پڑھتے نا، اللہم اغفر لی ذنبی واغفر لی داری وبارک لی فی رزقی. میں وضو کرنے لگا، یا اللہ بارک لی فی رزقی، اللہ برکت دے، اللہ تو ذات ہے، اب ہمیں تو پتہ نہیں کہاں سے آنے پیسے. اللہ پاک کی چاہتے کہ اس نے اس وقت انتظام کر کے دکھا دیا. پچھلے سال 3 دنوں کی بات، وفاق مدارس کے امتحان ختم ہوئے، آخری دن تھا. ہمارے بچوں نے یہاں تہ خانے میں، اس وقت تہ خانہ بنیادی حالت میں تھا، تو یہاں جو ہے بچوں نے دعوت کی تھی سالوں میں. مہینہ ختم ہونے میں کو 8-10 دن رہتے تھے. تو میں نے کہ میں ضروری کام سے ہمارا جو بھائی گھر ہے، تو میں وہاں گیا تو کوئی کام تھا ضروری. تو واپس آ رہا تھا، بچے نے فون کیا جی ساتھی آ گئے ہیں سارے، تو آپ بھی آ جائیں. میں سوچتا رہا یا اللہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو ساتھوں نے جو ظاہر بات ہے اکثر ایسے ہیں پڑھا کے چلے جاتے ہیں، تو میرے پاس پیسے ہوتے تو میں سب کو ان کا وظیفہ تنخواہ دے دیتا. یا اللہ پیسے نہیں ہے تو انتظام کر دے. میں یہ اجرنا سوچتا ہوا آ رہا ہوں اور روڈ کراس کرنے لگا. تو میں نے آدھے سے روڈ کراس کر لیا، پیچھے ایک لڑکا اس نے اچانک میرا بازو پکڑا. تو میں گھبراہٹ جس طرح یہاں بڑھاتا ہے نا اس طرح ہوا. تو کھائے سب پاس میں کیا کہتے ہیں مدرسے کے لیے پیسے دے دیتے. تو میں نے پیسے پکڑے، جتنی تنخواہیں تھیں اتنے پیسے تھے. تو میں آیا، میں نے ساتھ کو بتایا، میں کیا بچوں کو سامنے بیٹھے میں نے بتایا، میں کہا دیکھو میں یہ سوچتا آ رہا تھا یا اللہ تو انتظام کر دے، تجھے پتہ ہے تو نے کیسے انتظام کرنا ہے. تو اللہ پاک کی ذات نے انتظام کر دیا. میں نے کہا اللہ پاک نے مجھے پیسے دیے، 10 دن پہلے دے دیے تو میں آپ کو بھی دے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایمان والوں کو محسوس ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات اقدس بندوں کی مدد کرتی ہے. ایک مومن آدمی جس کا رب تعالیٰ کی ذات اقدس پہ ایمان دن بدن اس کا ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی. مدرسے کی جگہ خریدی تو 70 لاکھ کے قریب رقم تھی، اور جس آدمی پر 70 لاکھ قرضہ ہو آپ کو پتہ ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے. بڑی پریشانی تھی. تو ان حالات میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس رمضان میں کچھ پیسے دیں گے، کچھ اگلے رمضان میں دیں گے. تو ہر وقت یہی پریشانی تھی کہ اللہ یہ پیسے اتار دیں، یا اللہ یہ پیسے اتار دیں. بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے. میں رمضان شروع تھا، بلکہ رمضان سے کچھ دن پہلے کی بات ہے. میں کریم ٹاؤن میں رونق زمان صاحب ان کے یہاں پروگرام تھا، بیان کے لیے گیا. مجھے ایک لڑکے نے فون کیا، باور پنڈی اسلام آباد میں مجھے فون کیا، مسئلہ پوچھا. میں نے بھی پوچھتا رہتا تھا، اب جانے ہیں مسئلے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، 22-23 ہزار بندہ جو میرے ساتھ ایڈ ہے مسئلے پوچھتے ہیں. مسئلہ پوچھا
مسئلہ پوچھنے کے بعد مجھے کہنے لگا جی میں نے وظیفہ پوچھنا ہے. میں نے کہا جی کس چیز کہتا ہے؟ میرے ذمہ قرض ہے 2-3 لاکھ ہے اس میں قرض ہے تو وظیفہ بتا دیں. میں نے ادائیگی قرض کی جو مصنون دعائیں ہیں تو میں نے وہ بتائیں, میں نے کہیں پڑھے. تو میں نے کہا کہ آپ بہت پریشان ہیں, آپ پریشان نہ ہوں, تو آپ کے ذمہ اتنا قرض ہے تو میرے ذمہ اتنا ہے. میں نے اپنا بتا دیا. تو وہ بیچارہ جو ہے نا میرے قرض کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں, حالانکہ میرا کوئی تعلیم آج تک میں اس سے ملا نہیں. تو مجھے پریشان ہوا. خیر کہتا ساجد جی آپ میری دعا کریں, میں آپ کے لیے. اب اس کا 2-3 دن بعد مجھے فون آیا. مجھے کہنے لگا تو ساجد آپ کو کوئی اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے بینک اکاؤنٹ؟ تو میں نے کچھ پیسے بھیج دیے. میں نے کہا بیٹا اکاؤنٹ نمبر کی ضرورت کیا ہے, جائز کیش کا نمبر ہے تو جائز کیش کے ذریعے بھیج دو. میرے ذہن میں تھا کہ یہ بندہ مقروض ہے, خود مجھ سے قرض کا وظیفہ پوچھا ہے تو مجھے کتنے پیسے بھیجے گا؟ 2000 بھیجے گا, 1000 بھیجے گا, 500 بھیجے گا, 5000 بھیجے گا. تو میں نے کہا یہ جائز کیش اکاؤنٹ اس میں بھیج. کہتے نہیں سر پیسے زیادہ ہیں, آپ مجھے نا بینک اکاؤنٹ دیں. میں نے کہا چلو, میں نے نظام بینک میں اکاؤنٹ ہے, کسی کام کی رکھا ہو, کبھی کوئی مشکل ہو تو اس کے ذریعے حل کر لیں. تو میں نے اکاؤنٹ نمبر دے دیا. اب اکاؤنٹ نمبر اس کو دیا, ادھر میرا بیان شروع ہوا تو مجھے میسج آ گیا 10 لاکھ روپये میرے اکاؤنٹ میں آ گیا. میں بڑا حیران ہوا. ان دنوں میں بات چل رہی تھی زرداری صاحب کی نا, تو لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے. تو مجھے فوراً پریشانی, میں نے کہا لگتا ہے کہ وہ چکر ہے. تو اب پتہ نہیں کس نے پیسے بھیجے ہیں, کہا قریب کب کوئی آدمی اٹھا کے لے جائے, اللہ خیر کرے. تو خیر مجھے جو اس لڑکے کی کال آ رہی تھی, بیان شروع کر چکا تھا, میں نے نہیں سنا. بعد میں نے اس کا بیان اپنے اس کو کھا لیا. میں نے کہا فون کر دیں. کہتا جی ساری آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے. میں نے کہا جی پیسے تو بہت زیادہ آئے, 10 لاکھ روپے آئے. کہتے میں نے بھیجا. آپ نے 10 لاکھ کیسے بھیجا؟ تو آپ تو خود پریشان ہیں. مجھے کہتے تھے میں جس اپنا مل میں کام کرتا ہوں, میں نے اپنے مل کے مالک سے بات کی تھی کہ ہمارے ایک استاد ہے, انہوں نے مدرسے کے لیے جگہ لی ہے, تو وہ ان کے ذمہ بہت زیادہ قرضہ ہے, آپ کو اللہ پاک نے بہت زیادہ دیا ہے, تو آپ اللہ کے راستے میں دیں, اللہ آپ کو اجر دے گا. کہتے اس نے مجھے 10 لاکھ کا چیک کاٹ کے دے دیا. تو میں نے وہ 10 لاکھ آپ کے فون میں جمع کرا دی. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یا اللہ, خیر تو میں نہیں سنا ہے, تصویر والی عجیب مثال ہے. وہ لڑکا زندگی میں کبھی مجھے نہیں ملا, اور وہ بندہ جہاں وہ کام کرتا تھا, جس نے پیسے بھیجے, وہ تو خیر کبھی زندگی میں بات بھی اس سے نہیں ہوئی. تو اللہ پاک کی ذات تقدس نے اس طرح یہ مدرسے کے پیسے اتارے, میری عقل حیران ہے. جو لوگ آج اللہ تعالیٰ کی ذات تقدس کا انکار کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے انکار کرتے ہیں. اگر نہ ایک مومن آدمی کو رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا اقرار کیے بغیر کوئی راہ نہیں ہے. آج جو لوگ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا انکار کرتے ہیں, داعی ہیں, ان کی اکثریت مادہ پرستوں کی ہے. مادہ پر سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کائنات رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے بنائی ہے, اور رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے حکمت کے تحت بنائی ہے, اور اس میں مخلوقات کو پیدا کیا, ایک خاص نظام اور حکمت کے تحت پیدا کیا ہے, اور یہ نظام ایک خاص حکمت کے تحت چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ترتیب چل رہی ہے. لیکن جو مادہ پرست ہے وہ کہتے نہیں, یہ اتفاقاً ایک معاملہ پیش آیا ہے کہ اتفاقاً ایسا ہوا, سب سے پہلے ایک مادہ وجود میں آیا, مادہ ذرہ. اب اس کی تشریح چاہے خود نہیں کر سکتے مادہ کیا ہے. میں اگلے شبہ کے جواب میں بتاؤں گا کہ وہ مادہ کیا ہے, اس تشریح خود نہیں کر سکتے. سب سے پہلے کہ ذرہ مادہ وجود میں آیا, وہ مادہ وقتاً فوقتاً جو ہے اپنی شکلیں بھی چینج کرتا رہا اور پھیلتا بھی گیا, جہاں تک کہ ساری کی ساری کائنات وجود میں آئی. اب اس مادے سے آگے ساری کی ساری کائنات بنی ہے. ہم کہتے ہیں ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء. وہ کہتا ہے ہر چیز کا خالق مادہ ہے. اور اس بات عجیب بات ہے, رب تعالیٰ کی ذات بصیر ہے, رب تعالیٰ کی ذات سمیع ہے, رب تعالیٰ کی ذات اقدس. ہم جن کو رب مانتے ہیں وہ سننے والا بھی ہے, وہ دیکھنے والا بھی ہے. جس کو وہ رب مانتا ہے مادہ, تو وہ اندھا بہرا ہے. عجیب بات ہے کہ نہ ماننے پہ آئے تو سمیع و بصیر ذات کو نہ مانے, اور ماننے پہ آئے تو اندھے بہرے کو بھی رب مانے بیٹھا ہے. دیکھیے انسان ہے, ہم سمجھتے ہیں انسان
رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق پیدا کی ہے. دنیا کی ساری مخلوقات انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان تمام مخلوقات میں ایک اعلیٰ مخلوق ہے، اور انسان اس دنیا کے اندر رب تعالیٰ کا خلیفہ ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے سوال فرمایا، کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنے نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں. یہ انسان کی شان ہے. جبکہ مادہ پرست جو خدا کے وجود کا منکر ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انسان جو ہے انسان تو یہ تو اپنا مادہ کی بدلتی آگے شکلوں میں شکلیں، مادہ مختلف شکلیں اپناتا رہا، چینج کرتا رہا، جہاں تک کہ جاندار اشیاء وجود میں آگے، جانور وجود میں آگے، اور جانور آگے جو ہے وقتاً فوقتاً شکلیں چینج کرتے رہے. تو جانوروں میں سے ایک جانور بندر وجود میں آ گیا، اور بندر جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے شکلیں چینج کرتا رہا، آخرکار اس سے انسان وجود میں آ گیا. اب یہ جو کیلیفورنیا یونیورسٹی ہے یہ دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں سے ہے. وہاں یہ فلسفہ پڑھایا جاتا ہے جو آج باقاعدہ سائنس کی روح سے ناکام ثابت ہو چکا ہے. آج کے سائنسدان بھی اس کو غلط ثابت کر چکے ہیں، ایسا ہے ہی نہیں، اور اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. جو مادہ پرستوں کہتے ہیں انسان وجود میں آیا ہے، اور انسان یہ بندر کی طرح کیا ہوتا شکل ہے. میرا اس پہ بیان نظریہ ارتقا تفصیلی یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے، سرگود مرکز کا بیان ہے، تفصیلی اس پہ میں نے گفتگو کی ہے. میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں اس پہ کہ دیکھیں وہ کہتا ہے انسان بندر کی طرف کیا ہوتا شکل ہے، اور اتفاقاً ایسا ہوا کہ مختلف چیزیں مختلف شکلیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ جاندار اشیاء میں جانور وجود میں ہے. پھر آگے سے آگے ترقی ہوتی رہی، پھر معاملہ ہوا کہ بندر سے آگے انسان بن گیا. ہم کہتے ایسا نہیں ہے. رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے ساری مخلوقات میں انسان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رب تعالیٰ کا نائب ہے. اللہ پاک فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اللہ پاک کا نائب ہے. نمبر 2، انسان، اللہ پاک نے انسان کی ابتدا قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں پہلے انسان ہیں. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا 2 وجہ سے، فرشتوں کے سامنے ان کی فضیلت کو ظاہر کیا. ایک تو فرشتوں کا سارے کے سارے اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. اللہ پاک نے انسان کو جو عزت عطا کی ساری مخلوقات. نمبر 2، اللہ پاک نے مختلف چیزوں کی معلومات فرشتوں سے پوچھی. انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں نہیں علم، ہاں کوئی ضرورت سی بات ہمیں سکھا دی ہے تو بتا سکتے ہیں. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا اور آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے. 2 اعتبار سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے انسان کی عزت کو دوبالا کیا. تو یہ انسان، اگر انسان خدا کو مانتا ہے تو انسان کا مقام مرتبہ سامنے آتا ہے. جو خدا کا منکر ہے کوئی مرتبہ نہیں، کوئی مرتبہ نہیں. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت عطا کی ہے. اب بندر کی اولاد ہونے کوئی عزت ہے؟ بندر کی اولاد میں کوئی عزت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندر کوئی قابل قدر کوئی مخلوق موجود نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ پاک کے ہاں مخلوقات میں سے گھٹیا مخلوق ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں جب بنی اسرائیل کو ان کے گناہوں کی وجہ سے بندر بنا دیا گیا، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل. تو بندر تو ایک قابل قدر کوئی عزت والی مخلوق نہیں ہے. اب جو انسان رب تعالیٰ کی ذات کے جس پہ ایمان رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ انسان اس کائنات کا ایک عظیم فرد ہے اور عظیم مخلوق ہے. جس کا رب تعالیٰ کی ذات اس پہ ایمان نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ بندر کی گھٹیا کا شکل ہے. ہم ان لوگوں کہتے ہیں اللہ تمہیں عقل دے، آپ ہمیں کہتے ہو رب تعالیٰ کی ذات محسوس نہیں ہوتی، ہم کیسے ان کے وجود کو مان لیں؟ تو ہمیں مشاہدات کی بات کرتے ہو. ہم آپ کو کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ سب سے پہلے مادہ وجود میں ہے، مادے ساری کائنات بنی ہے، تو کیا اس چیز کا مشاہدہ آپ نے کیا ہے؟ جو نظریہ آپ نے پیش کیا
اس نظریے کو آپ نے اپنی آنکھوں اس چیز کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایسا ہوا؟ نہیں دیکھا. تمہارے تخمینی اور اندازے ہیں نا. اگر تم باقی چیزوں میں مشاہدات کی دنیا میں جاتی ہو اور کہتے ہیں ہمیں محسوس کی، تم نے محسوس ہوتا ہے دیکھا کہ ایسا ہوا ہے؟ نہیں. اپنی عقل سے یہ چیزیں بلکہ عقل فاسد سے یہ چیزیں گھڑنی ہیں اور تم اس کو ماننے اور منوانے میں تلے ہوئے ہو جبکہ تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں. اللہ پاک نے ان کی تخلیق کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا. آدم علیہ السلام پہلے انسان فرمایا. آدم علیہ السلام کو اپنی مٹی سے پیدا کیا ہے نا جی. اور انسان کی تخلیق کی جو مدارج اللہ پاک قرآن کریم میں ان کو ذکر کیا ہے. تو اب دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، وہ لوگ انسان کو قابل قدر مخلوق تسلیم نہیں کرتے اور ان کے پاس جو کہتے ہیں بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، مشاہدات کی دنیا میں بطور سیمپل کے ایک بھی فرد موجود نہیں ہے. ہم کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ بندر شکلیں بدلتا رہا، انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے. اگر پہلے ایسا کبھی ہوا ہے جس تم کہتے تمہارا دعویٰ ہے، مشاہدات کی دنیا میں آج ہمیں ایک بندر بطور سیمپل کے پیش کرو. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس کی شکل تبدیل ہو رہی ہو اور وہ آہستہ آہستہ انسان بن رہا. اگر ماضی میں ایسا ہوا تو اب کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم کہتے ہیں جب سے کائنات بنی ہے رب تعالیٰ کی ذات نے کس نے نظام بنایا ہے اور وہ نظام دیکھیے اس وقت سے لے کر آج تک چل رہا ہے ویسے کا ویسا. سورج کو پیدا کیا اپنی روٹین کے مطابق نکلتا ہے، روٹین کے مطابق غروب ہوتا ہے. چاند کا نظام ہے، روٹین کے مطابق آتا ہے، روٹین کے مطابق جو ہے وہ جاتا ہے. یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کو فرماتے ہیں کہ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. یہ سارے کا سارا نظام اللہ پاک کی حکمت کے تحت چل رہا ہے. جیسے پہلے ہوا ویسے اب ہو رہا ہے، ایسے ہی جب تک کائنات میں اس دنیا میں رہنا ایسا ہوتا رہے گا. اگر تم کہتے ہو کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے اور رب تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، خود بخود یہ معاملہ ہوا ہے، خالق نام کی ہستی موجود نہیں ہے. آج جانوروں پر کتنی تحقیقات ہو رہی ہیں، مستقل ٹی وی چینل بنے ہوئے ہیں جانوروں پر. ان کو ٹی وی چینلوں کا موضوعی جانور ہیں اور ایک ایک جانور کے متعلق تحقیقات بتائی جاتی ہے کہ یہ جانور فلان جگہ پہ پیدا ہوتا ہے اور فلان جگہ پہ رہتا ہے، اس کی فلان خوراک ہے، اس کی اتنی زندگی ہوتی ہے اور یہ اس کی ضروریات ہیں، اس طرح کی آب و ہوا اس کو میسر ہوتی ہے، یہ اس کا مہورت ہے. پوری کی پوری تفصیل بتائی جاتی ہے. اس کی نسل آگے یوں بڑھتی ہے، اتنی اس کی عمر ہوتی ہے. ساری تفصیلات جانوروں پر بتائی جاتی ہیں. مشکل ٹی وی چینل بنے ہوئے ہیں. میں ایسے عبادت پرستوں کو جو رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے منکر ہیں، میں بطور چیلنج کے بات کہتا ہوں، آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر دنیا کے عجائب گھروں کے اندر بطور سیمپل کے ہمیں ایک بندر دکھا دے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس کی شکل انسان کی بن رہی ہو اور مشاہدات کی دنیا میں ایک اس کی مثال موجود ہو، انشاءاللہ قیامت آ سکتی ہے. ایسے مادہ پرست لوگ بطور سیمپل کے ایک بندر بھی پیش نہیں کر سکتے. جب ایسا نہیں ہے تو پھر مشاہدات کی دنیا میں تم رب تعالیٰ کے معاملے میں دلیل کیسے چاہتے ہو؟ رب تعالیٰ کی ذات ہے کس نے قرآن کریم کے اندر مشاہدات کی دنیا میں بڑے دلائل پیش کیے، اپنے وجود کی بڑے دلائل پیش کیے. ہم انشاءاللہ اس پہ جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ رب تعالیٰ کی ذات ہے کس کے منکر ہیں، انہوں نے پہلا شبہ پیش کیا کہ رب تعالیٰ کی ذات حس اور وجدان سے حس اور وجدان علم کے یقینی ذرائع ہیں اور رب تعالیٰ کی ذات کو اسے ثابت نہیں کیا سکتا. ہم کہ تمہاری حس سے خراب ہے، تمہارا وجدان ہی خراب ہے، وگرنہ انسان کی حس جو صحیح کام کرتی تھا ہو نہیں سکتا. لہذا اس چیز کا تعلق اگر حواس ظاہرہ سے دیکھیں، اگر حواس ظاہرہ صحیح کام کرتے ہو، اس کے باوجود ان کا اپنا دائرہ کار ہے، اس کے باوجود حواس ظاہرہ کے ذریعے سے بھی رب تعالیٰ کی ذات سامنے آتی ہے، حواس باطنہ کے ذریعے سے بھی رب تعالیٰ کی ذات سامنے آتی ہے. اور رب تعالیٰ کی ذات کا اقرار کیے بغیر کسی انسان کے پاس گزارا ہی نہیں ہے. اب دوسرا شبہ انہوں نے پیش کیا کہ آپ خود کہتے ہو کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کی کنوں اور حقیقت جو ہے اس کو بیان نہیں کہہ سکتا. رب تعالیٰ کی ذات کی حقیقت معلوم نہیں ہے. جس ذات کی حقیقت معلوم نہیں ہے، کنہ معلوم نہیں ہے،
تو دوترفا موجود نہیں ہے تو اس چیز کو ثابت کیسے مانا جا سکتا ہے؟ جب رب تعالیٰ کی ذات تو خود کہتے ہیں ان کی حقیقت معلوم نہیں ہے، جس چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہے اس کا ثبوت کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں اللہ پاک تمہیں عقل دے، اور جس مادے کو تم پجاری ہو اور تم کہتے ہوئے مادے کی وجہ سب کچھ وجود میں ہے، اندھے بہرے مادے خدا سمجھے ہوئے ہو، اس مادے کی حقیقت کیا ہے اس کے متعلق میں ہوتا ہوں۔ آج تک اتنی ترقیاں ہونے کے باوجود، تحقیقات ہونے کے باوجود مادے کے بارے میں تو تم نہیں بتا سکتے اس کی حقیقت کیا ہے۔ روح کے وجود کو ساری کائنات مانتی ہے، روح کے وجود کو ساری کائنات مانتی ہے، لیکن روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کی حقیقت کیا ہے بتا سکتا ہے؟ اتنی ترقی ہو گئی ہے، اتنی ترقی سائنس کر لی، لیکن اس کے بعد روح کیا چیز ہے نہیں بتا سکے۔ قرآن کریم میں ارشاد سوال کیا گیا تھا کہ روح کیا چیز ہے، اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ یسألونک عن الروح، کہ آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے قل ہی من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اب نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس سے آیت کو صحیح بتا کے دکھائے روح کیا چیز ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں جس چیز کی حقیقت معلوم نہیں اس کا ثبوت نہیں ہے، روح کا ثبوت تم خود مانتے ہو کہ روح دنیا میں موجود ہے، اور روح انسان کی زندگی میں موجود ہے، انسان کے اندر وہ ذات میں موجود ہے۔ جب روح کا وجود انسان کی ذات میں تسلیم کرتے ہو، باوجود اس کے کہ تم اس کی حقیقت معلوم نہیں کر سکے، تو پھر رب تعالیٰ کی ذات اس کی ذات کا انکار کیسے کر سکتے؟ حیات موت ہے، اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا۔ حیات کیا چیز، زندگی کیا چیز ہے؟ حیات کی حقیقت جانتے ہو؟ اتنی ترقی ہو گئی، ترقی یافتہ دور میں اب نئے سائنسدان تجربے کرتے ہیں اور باتیں بتاتے ہیں، حیات کی حقیقت کیا ہے آج تک نہیں بتا سکے۔ منکرین خدا باوجود اس کے کہ حیات کے ثبوت کو مانتے ہیں، جب حیات کے ثبوت کو مانتے ہیں تو حقیقت نہیں جان سکے، تو پھر رب تعالیٰ کی ذات کا دس کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، ہاں۔ اچھا، تیسرا شبہ پیش کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس، رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ کائنات کے اندر بہت سارے کام برے ہو رہے ہیں، شر موجود ہے۔ تم کہتے ہو کہ اللہ پاک ہر چیز کا خالق ہے، خیر کا بھی شر کا بھی۔ ہاں جی، ہم کہتے ہیں نا والقدر الخیر والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اچھی بری چیز اللہ کی طرف سے۔ تقدیر تو بعد میں سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے کائنات میں بہت برا ہو رہا ہے، بہت کچھ برا ہو رہا ہے، تم کہتے ہو سب چیز سب کام اچھا بھی برا ہو رہا ہے، رب تعالیٰ کی ذات کے کنٹرول میں اچھا برا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اگر رب تعالیٰ کے ثبوت کو مانتے ہیں، وجود کو مانتے ہیں، آپ کی ذات کو مانتے ہیں، تو پھر اس ساری کی ساری برائی کا جو کائنات میں ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار رب تعالیٰ ٹھہرانا پڑے گا۔ ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں، رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ شر سے بھی خیر نکال دیتی ہے۔ اس کی سینکڑوں نہیں، اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات کے اندر بسا اوقات شر سے خیر کو نکال دیتے ہیں، شر سے خیر کی پڑ نکالتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی شر ہے اس کے پیچھے رب تعالیٰ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اب ایک چیز ہے، کسی درجے میں اس کا شر بھی ہے، کسی درجے میں اس کو خیر کا پہلو بھی ہے، اس میں رب تعالیٰ کی حکمت۔ آگ ہے، آگ یہ رب تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا ہے۔ رب اب آگ کے اندر اب دیکھیں خیر کا پہلو بھی ہے، شر کا پہلو بھی ہے۔ خیر کا پہلو کیا ہے؟ آپ آگ کو استعمال کریں، کھانا پکانا ہے، سردی ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، آپ نے غسل کرنا پانی گرم کرے، استعمال کرے، یہ کیا خیر کے پہلو ہے؟ ہاں جی،
آپ کو سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے، ٹٹ رہے ہیں، برف پڑ رہی ہے، تو آپ آگ جلائیں، اپنے قریب رکھیں اور ہاتھ کو اس اوپر رکھیں، آپ جامل کرنے ہیں، سیک لو ہاتھ پیر ذرا. یہ کیا ہے؟ یہ خیر کا پہلو ہے. اسی آگ کے اندر دوسرے آدمی کا ڈال دو وہ جل جائے، یہ کیا ہے؟ شر کا پہلو ہے. تو رب تعالیٰ کی ذات قسم نے اگر کسی ایک درجے میں کسی چیز کے اندر شر کا پہلو رکھا ہے لیکن اس کے اندر خیر کا پہلو بھی رکھا ہے. آپ بھی بندے کی مرضی ہے اس کو بطور خیر کے استعمال کر لے، بطور مال ہے، مال اللہ کی طرف سے نہیں ماتا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. بعض لوگ مال ہیں اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں، قدردانی سے استعمال کرتے ہیں، برے کاموں میں استعمال نہیں کرتے. یہ مال کا خیر کا پہلو ہے. بعض لوگ ہیں مال ہے، شرابیں پیتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں اور ہر طرح کے نجائز کام کے اندر مال کا استعمال کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ شر کا پہلو. تو دیکھیں اس کائنات کے اندر اگر شر ہے تو بسا اوقات اس شر کو اختیار کرنے کی طرف اللہ کے ساتھ نے حکم نہیں دیا، بندہ خود اس کو اختیار کرتا ہے. اب مال دیا ہے، مال بطور نعمت کیا ہے، بندے کی مرضی ہے کہ اس کو جو ہے خیر کے کام میں استعمال کر لے، بندے کی مرضی ہے اس کو شر کی جگہ پہ استعمال کر لے. پانی ہے، پانی میں خیر غالب ہے. ہر جاندار چیز کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے. رب تعالیٰ کی ذات قسم نے بڑی دادی سے بات فرمائی کرنا وجعلنا من ماء كل شيء حي. جتنی جاندار چیزیں ہیں سب اللہ پاک نے پانی سے پیدا کی ہیں. آج سائنسدان لے جو رب تعالیٰ کی ذات ہے اس کے منکر ہیں، کوئی ایسی جاندار چیز جو پانی سے پیدا نہ ہو رہی ہے، لے آئے ایسے. رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا وجعلنا من ماء كل شيء، ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا ہے. یہ رب تعالیٰ کا اعلان ہے، رب تعالیٰ کا دعویٰ ہے. سائنسدان رب تعالیٰ کی ذات جس کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو بطور مقابلے میں ایک چیز ایسی پیش کر دیں جو کہ جاندار ہو، پانی سے پیدا نہ ہو. تو یہ رب تعالیٰ کی ذات پانی ہے. اب اس میں خیر کا پہلو غالب ہے. پانی کو پیاس لگی ہم پانی کو استعمال کریں، ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہے ہم پانی سے غسل کریں، ہمیں تھکاوٹ ہے ہم غسل کریں تو ہماری تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اور پانی ہمارے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے، پانی کے ذریعے ہم اپنے کپڑے دھوتے ہیں، پانی کے ذریعے گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں. اب پانی میں سارے کون سے ہیں؟ خیر کے پہلو ہیں. پانی دریاؤں میں ہے، سمندروں میں ہے، اس کے اندر مچھلیاں ہیں جو کہ پانی کی وجہ سے زندہ ہیں. پانی مچھلی کو پانی سے نکالو تو کیا ہو جائے گا؟ بیچاری تڑپ کے فوراً. یہ پانی میں خیر کے پہلو ہیں. اب اسی پانی میں شر کا پہلو نکل سکتا ہے. کوئی آدمی یہ پانی دریا ہے، سمندر ہے، گہری کھائی ہے، کوئی گہری نہر ہے، کوئی آدمی کسی انسان کو پکڑے اور سمندر میں پھینک دے یا خودکشی کرے، بڑی نہر کے اوپر پل پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دے اور ڈوب کے مر جائے، یہ کیا ہے؟ شر ہے. تو میرے بھائیوں خیر اور شر بس اوقات انسان کے اللہ پاک نے اختیار میں رکھا ہے. ہم تقدیر پہ انشاءاللہ بحث کریں گے تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، تو جو شر ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانیں تو شر کی نسبت اللہ پاک کی طرف آئے گی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان خود کر رہا ہے. نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت اہل حق کا نظریہ ہے کہ جو کام انسان کرتا ہے کسب بندے کا ہے، خلق اللہ کا ہے. کسب بندے کا اور خلق اللہ کا ہے. اللہ بندوں کے افعال کے خالق ہے. بندہ جو کام کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، بندہ مجبور نہیں ہے. اس کے مد مقابل دو فرقے ہیں، جبریہ اور قدریہ. تقدیر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. جبریہ کہتے ہیں انسان مجبور ہے، بس ایک مشین ہے وہ چل رہا ہے، اللہ پاک اس کو چلا رہے ہیں، بس بندے کوئی اختیار نہیں ہے. پھر چلے تو دوزخ کیسے؟ اگر انسان نماز پڑھنے میں مجبور ہے، چوری کرنے میں مجبور ہے، تو چور چوری کر رہا ہے، تو پھر نمازی کے لیے جنت کیسے اور چور کے لیے دوزخ کیسے؟ نہیں. جبریہ جبکہ وہ قدریہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے
آپ کا خود خالق ہے، یعنی اسی سے خدمت ہے، رب تعالیٰ کو اختیار نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، کہتے ہیں اپنے آپ کو توحید پرست تھے، اصحاب العدل و توحید کا نام تھا، لیکن انسان کو اپنے افعال کا خالق مان کر توحید کے نام پر کروڑوں خدا پیدا کر دی۔ تو دیکھیں اس کائنات میں شر ہو رہا ہے، خلق تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بندوں کو اختیار دیا ہے، جو بھی اچھا یا برا کام انسان کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، وہ اسی اختیار سے کرنے کی وجہ سے جنت ہے، اور اختیار سے کرنے کی وجہ سے ہی دوزخ ہے، برا کام کرتا ہے۔ تو بات ہے اس کائنات میں اگر خیر ہے اور شر ہے تو شر بھی رب تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے اور خیر بھی رب تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے۔ اللہ پاک اس دنیا میں بھیجا ہے یبلوکم ایکم احسن عملا، شر بھی پیدا فرمایا، خیر بھی پیدا فرمایا۔ جو شر کو اختیار کرے گا نتیجہ دوزخ ہے، جو خیر کو استعمال کرے گا نتیجہ جنت ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو لہٰذا اس گناہ پر رب تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا یہ خالص بیوقوفی ہے اور بیوقوفی سے کم نہیں ہے۔ باہر کیا قرآن کریم آپ حضرات کے پاس موجود ہوگا، تو قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیات موجود ہیں جس سے رب تعالیٰ کی ذات اقدس سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کریم کو بھی میں انشاءاللہ تجویدی صدر کا حوالہ دوں گا، آیت مجھے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 28 پارہ نمبر 1 رکوع، دیکھیں صفحہ نمبر ہے تجویدی کا، صفحہ نمبر ہے 6۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، منکرین کو کہا جا رہا، اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، اور تم مردے تھے، اللہ پاک نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اب دیکھو اللہ پاک نے جو فرمایا، میں پہلے اس کا حوالہ دیا، اللہ نے خلق الموت والحیات، موت کو اللہ پاک نے پیدا کیا، حیات کو اللہ پاک نے پیدا کیا، اسی کو تفصیل سے یہاں بیان فرمایا اللہ پاک۔ اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، تم کچھ بھی نہ تھے، کنتم اموات فاحیاکم، اللہ پاک نے تمہیں اپنا ہست کیا ہے، ثم یمیتکم، اللہ پھر تمہیں موت دیتا ہے، ایک وقت تک دنیا میں رہتے ہو پھر موت آتی ہے، ثم یحییکم، اللہ پاک تمہیں زندہ کرتا ہے، ثم یحییکم، اس سے مراد قبر کی زندگی ہو سکتی ہے، قبر میں اللہ پاک زندہ فرماتے ہیں، ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت کے دن اللہ پاک تفصیلی زندگی عطا فرمائیں گے اور تم رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لٹائے جا کر اس کے ہاں پیش ہو۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس پر وجود پر دلیل ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 دیکھیں ذرا، یہی صفحہ، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جنہوں نے پیدا کیا تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں موجود ہیں، ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اور رب تعالیٰ نے بہترین برابر طریقے سے بنائے 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان 7 آسمانوں کو، زمینوں کو، ساری کائنات کو اللہ پاک نے پیدا کیا، اور پیدا فرمانے کے بعد آسمان و زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے رب تعالیٰ اس سے ناواقف نہیں ہے، خالق بھی اللہ ہے، اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے رب تعالیٰ اس سے واقف بھی ہے۔ دیکھیے رب تعالیٰ کی ذات کس کا حضور میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، 7 آسمان موجود نہیں ہے۔ منکرین خدا 7 آسمانوں کا انکار کر کے دکھائیں، زمین کے وجود کا انکار کر کے دکھائیں، زندگی اور موت کا انکار کر کے دکھائیں، نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 2 پارہ 7 رکوع نمبر 1 اور صفحہ نمبر 116، صفحہ نمبر 100، اللہ پاک فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم من طین ثم قضى اجلا،
اللہ پاک ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے. آج کی سائنس کہتی ہے واقعی انسان کی بنیادی جرثوم میں جرثومہ مٹی ہے جس سے انسان وجود میں آیا ہے. ثم قضا اجلا، علم میں بندر سے پیدا کیا. ثم قضا اجلا، پھر اللہ رب العزت نے ایک مدت کا فیصلہ کیا، مقرر کیا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اللہ پاک کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، متعین ہے. اس انسان نے دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے. ثم أنتم تمترون، پھر تم یوں شک میں پڑے ہوئے ہو. شک کی گنجائش کوئی نہیں ہے. رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے سب کچھ کیا ہے اور رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا وجود اپنی جگہ برقرار ہے. فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 73، پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 9، صفحہ نمبر 124، صفحہ نمبر 124. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک ٹھیک. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ فرماتے ہیں پیدا ہو جا تو وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. رب تعالیٰ کی شان ہے. قولُ الْحَقِّ، اللہ پاک کی بات سچی ہے. اب یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی بات سچی ہے. یعنی کوئی آدمی قرآن کریم میں بیان کرتا باتوں کا اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے ناقص علم کی روشنی میں انکار نہیں کر سکتا اور قرآن کریم کے دعوے کو چیلنج نہیں کر سکتا. بلا الملک، اسی کی ہے بادشاہت، یا اسی کی ہوگی بادشاہت. یوم ينفخ فی الصور، جس دن کی پھونکا جائے گا صور میں. عالم الغیب والشہادۃ، یعنی جاننے والا ہے غیب کو بھی والشہادہ، ظاہر چیزوں کو. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اللہ پاک کی ذات حکمت والی ہے، خبر رکھنے والی ہے. اب دیکھیں فناء عالم کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا. رب تعالیٰ کی ذات کس نے ساری کائنات بنائی ہے. ایک وقت آئے گا ساری کی ساری کائنات کو رب تعالیٰ تباہ کر دے. ہر چیز کل شیء ہالک الا وجہہ، سوائے اللہ پاک کی ذات کے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے. جب اللہ پاک حضرت اسرافیل کو حکم دے کر سور پھونکیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ ساری کی ساری کائنات تباہ ہو جائے. اور آج کی سائنس یہ بات کہتی ہے، انکار نہیں کرے گا. دن بدن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کائنات کے نظام تباہی کی طرف جا رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ ساری کی ساری کائنات تباہ ہو جائے گی. سائنس اس کا انکار نہیں کرتی. جب یہ بات برحق ہے، سمجھدار اور کارمند سائنس انکار نہیں کر رہے تو رب تعالیٰ کی ذات اقدس موجود ہوئی کیوں؟ ثابت ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ تم ان کے ذریعے رہنمائی پاؤ. فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری یعنی زمین اور سمندر، اس کے اندھیروں میں. قد فصلنا الآیات، تفصیل سے بیان کی ہیں ہم نے نشانیاں. لقوم یعلمون، علم والے لوگوں کے لیے. سائنس کا علم بڑا ناقص، دہائیے کا علم بڑا ناقص. اب دیکھیں ستاروں کو آسمان پہ ہم نے پیدا کیا ہے. میں تم لوگ ہو. اچھا جی بتاتا ہوں جی. سورہ انعام آیت نمبر 97، صفحہ نمبر 27. جی ستاروں کو ہم نے پیدا کیا، صفحہ نمبر 127. ستاروں کو ہم نے پیدا کیا. خاموش ہے پیار پر، میں خاموش. ستاروں کو ہم نے پیدا کیا اور ستاروں کے ذریعے تم رہنمائی پاتے ہو. آج تو سفر کے طے کرنے میں بڑی سہولیات ہوگی نا. ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کرتے ہوئے جگہ جگہ پر برجیاں لگی ہوتی ہیں. موٹر وے میں سفر کر رہے ہیں، جگہ بورڈ سائن بورڈ آتے ہیں، فلاں جگہ اتنی دیر اتنی دور رہ گی، اتنے کلو میٹر رہ گی، فلاں فلاں. رہنمائی کا ذریعہ ہے نا جی. روڈ کا تعین ہوتا ہے روڈوں کے ذریعے سے، راستوں کے ذریعے سے. پہلے زمانے میں اس طرح کی بڑے بڑے روڈ بنے ہوئے نہیں تھے، لوگ سفر کرتے تھے. لیکن مختلف ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل اور رخ کو متعین کرتے. فلاں ستارہ فلاں رخ کی طرف ہے، لہذا یہ فلاں جگہ کی طرف جاتا ہے.
جس نے فلاں علاقے میں جانا ہے تو فلاں ستارے سے رہنمائی ہے. تو خشکی میں بھی یعنی اگر جنگلوں میں سفر کرتے ہیں تو ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے, اگر سمندروں میں سفر کرتے تب بھی ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے. تو کیا یہ مشاہدہ نہیں ہے؟ یعنی انوکھا کام نہیں, انوکھا کام ہے. ایسا کام کا اللہ پاک نے ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو کہ دنیا میں ہوئی نہیں. آج بھی سیانے بندے جو ہے نا, آج بھی ترقی کے دور کے اندر بھی ستاروں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں معلوم کرتے ہیں. میرے والد صاحب تھے, اللہ ان کو جو ہے وہ فردوس میں جگہ عطا فرمائے. اکثر رات کو جو ہے نا, کبھی رات کو جاگتے تو ان کو ستاروں کی کہہ لو کہ جس طرح کی سلسلہ ہوتا ہے کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ آ جائے تو رات کا یہ پہل لیتا ہے. بس اگر ستارے دیکھ کر جو ہے ٹائم بتا دے کر 2:30 بج گئے 3 بج گئے تقریباً. دیکھو یہ رب تعالیٰ کا نظام ہے اور یہ رب تعالیٰ کی حکمت کا معاملہ ہے. رب تعالیٰ کی وجود کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے قرآن کریم میں, وقت بہت کم ہے اور بس میں چھٹی بھی ہونے والی ہے, تو میں نے ذاتی باری طرح پر 101 آیت اکٹھی کی ہے. تو اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو میرے خیال میں سارا کورس کسی میں لگ جائے گا. تو کچھ آیات ہم پڑھ لیتے ہیں کتنی ہو, باقی موضوع سمجھ میں آ گیا نا, موضوع سمجھ میں آ گیا. انشاءاللہ اگلے جو ہے وقفے کے بعد ہم نیا موضوع شروع کریں گے انشاءاللہ. کچھ آیات پڑھ لیں گے یہ اس موضوع. دیکھیں ذرا, اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي, صفحہ ہے سورہ آراف, سورہ آراف سورہ آراف آیت نمبر 57 58 پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 7 اور صفحہ نمبر قرآن کریم کا 143 دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ. اللہ ہی وہ ذات اس نے بنائے تمہارے لیے زمین میں نائب اور ایک کو دوسرے پر بلند کیا, درجات بلندی کے درجات کے اعتبار سے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, تاکہ اللہ پاک آزمائے ان نعمتوں میں جو اللہ نے تم کو عطا کی. ان ربک سریع العقاب, اللہ پاک بہت جلد جو ہے وہ انجام تک پہنچانے والے ہیں بندوں. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ پاک بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. اس دنیا میں اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں پر کئی طرح سے فضیلت اور امتیازات دیے ہیں. بعض لوگ اپنے امتیازات اور خصوصیات کو صحیح کاموں میں استعمال کرتے ہیں, بعض لوگ غلط کاموں میں استعمال کر لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملنے والا ہے. کوئی آدمی اگر اس سے اونچ نیچ ہو گئی ہے معافی مانگ لے گا تو اللہ پاک اس کو بخشنے والے ہیں. سورہ آراف, سورہ انعام آیت نمبر 165 پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 صفحہ نمبر 136 صفحہ نمبر 136. او میں نیچے چلا گیا. آگے دیکھیں سورہ آراف آیت نمبر 57 58 پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 7 صفحہ نمبر 143. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. دیکھیں یہ کیا زبردست انداز رب تعالیٰ کیا ہے اس کا. فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشرا بین یدی رحمتی, جو کہ رحمت کی, اللہ رب کی رحمت کی خوشخبری سنانے والی ہوتی ہے. حتی اذا اقل سحابا ثقالا سقناه لبلد میت, حتی کہ جب وہ بادلوں کے ذریعے بوجھ رہتی ہیں, سقناه ہم ہانکتے ہیں لبلد میت مردہ شہر کی طرف. فانزلنا به الماء, ہم اتارتے ہیں اس کے ذریعے پانی. فاخرجنا به من كل الثمرات, ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے ہر قسم کا پھل. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون, فرمایا لعلكم تذكرون, اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. توجہ کرنا, گرمی کا موسم ہے, ہم دیکھتے ہیں شدت کی گرمی ہے,
بس اوقات سانس اور برا ہوتا ہے، بڑی تپش ہوتی ہے، تو فوراً جو سیانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پنجابی کے اندر ہوم پڑا نہیں پاؤ رہا. اب ٹھنڈی ہوائیں ایک جگہ سے آتی ہیں، کہتے واہ اس طرف سے ٹھنڈی ہوائیں لگتا ہے بارش ہوئی. اب لگتا ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں زیادہ چلنی شروع ہو گئی، موسم بدل گیا، بارش ہونے والی ہے. تو جو ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں جو چلتی ہیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری لے کر آتی ہیں کہ اب قریب بارش ہونے والی ہے. ہم سب سمجھتے ہیں جب بادل آ جائیں اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگے تو پھر فوراً دیر ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ بارش ہونے والی. یہ بارش کی خوشخبری ہے. کون بتا رہے ہیں؟ رب تعالیٰ کی ذات ہے. کوئی اس کا انکار کر کے دکھائے. جب یہ بات ساتھ چل رب تعالیٰ کا وجود کیسے رہی؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات ہوائیں بادلوں کو لے کر آتی ہیں، بادلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہیں، پانی سے لدی ہوئی ہوتی، لبریز ہوتی ہے. اللہ پاک بنجر زمین مردہ شہر فرماتے نا کہ سکنا لبلد میت، ہم اس کو ہانکتے ہیں مردہ شہر کی طرف. کیا مطلب؟ یعنی بنجر علاقہ، بنجر زمین جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کہاں زدہ علاقہ جہاں پہ اور پانی کا سبب بھی کوئی نہیں ہے. اس طرح کہ ہمارے ملک میں بہت سارے علاقے ہیں جو بارہ نہیں ہے، یعنی وہاں پر فصلیں تب ہوتی ہیں بارش ہو، بارش نہ ہو تو نہیں ہوتی. اس طرح ریا ہے، اس طرف کے علاقے ہیں بارہ نہیں علاقے ہیں. تو اللہ پاک اس علاقے کی طرف ہواؤں کو ہاں کر جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے. وانزلنا به الماء، فرماتے ہم بطور سبب کے اس چیز کو بارش کے لیے استعمال کرتے ہیں. بادل آتے ہیں، بارشیں برستی ہیں. تو پھر جب وہ بنجر علاقہ ہوتا ہے، بارش برستی ہے، تو اللہ پاک پھر اس بارش کے نتیجے میں طرح طرح کے پھل اور میوے اس علاقے سے نکالتے ہیں. فرمایا اس طرح وہ مردہ علاقہ بنجر زمین پانی کے ذریعے سے زندہ ہو گئی اور ہر طرح کا پھل اس کو نکل آیا. فرمایا اسی طریقے سے آپ لوگوں تم مرنے کے بعد زمین میں جاتے ہو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تم زمین میں جاتے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ پاک تمہیں اسی زمین سے نکالے گا، مردوں کو اللہ پاک نکالے گا. شاید کہ تم لوگ ان باتوں کو سن کر نصیحت حاصل کرو گے. تو جو رب تعالیٰ کی ذات اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ان چیزوں کا انکار نہیں کرتے. اللہ پاک نے فرمایا انسانیت کی ابتدا کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 179، پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 24، صفحہ نمبر 158. اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن الیہا. اللہ پاک وہ ذات ہیں جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے اور پیدا کیا ان سے ان کی بیوی کو تاکہ ان سے سکون حاصل کرے. آپ کی دیکھیں اللہ پاک نے انسان کی ابتدا بتائی ہے. دوسرا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلق من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اللہ پاک نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، پھر ان سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، پھر ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر پوری کی پوری انسانیت کو پھیلا دیا. یہ انسانیت کی ابتدا ہے. اب سائنس اس کا انکار کر کے دکھائے. آج جو سمجھدار سائنس ہیں، سائنسدان ہیں، بلکہ کئی ایسے سائنس ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام کی اقانید قرآن کی کتابیں لکھی ہیں، ان آیات کو انہوں نے پیش کیا اور کہا اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح دین سمجھ میں آیا ہے. رب تعالیٰ کی ذات اقدس میں جو ہم تحقیقات کر رہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کا سچا ہونا سمجھ میں آ رہا ہے اور رب تعالیٰ کی ذات اقدس سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 5، 6، پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 1، صفحہ نمبر 188، 89. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے مختلف ہونے میں، ہما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اس کائنات میں جو اللہ پاک نے پیدا کیا آسمان و زمین میں، آیات نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. جب انسان ان تمام چیزوں میں غور کرتا ہے، رات ایک ڈسپلن کے تحت آ رہی ہے، رات ایک ڈسپلن کے تحت جا رہی ہے، تو رات اور دن کا آنے کے نظام کے تحت اور جانا یہ رب تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. اللہ پاک نے فرماتے ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. تو رب تعالیٰ کی ذات اقدس واقعی جو ہے وہ
سمجھ میں آتی ہے اگر آپ اللہ پاک کے جو ہے وہ وجود کو سمجھنا چاہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے وجود کی نشانیاں بیان کی, اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں, جس سے رب تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو ذات باری تعالیٰ پر صحیح ایمان میں ایمان نصیب فرمائے اور رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.